قال اخبرني ابي قال جميعا حدثنا رسول الله خالد بن جمرة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نحو حديث شعبة وقال الحاكم عما ينبغ في الدباء والنخيل والحنطة والمزفة ولا تكن وعاد في حديث صاف جلدی نہیں، ایک ایک حرف زبر زیر پیش بالکل صاف سنائی دے. لا تكن وعاد في حديث عن ابي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاشد عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهم الله والحلم والانات. رسول اللہ، اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے اشج سے فرمایا، وفد عبد القیس کے اشج سے فرمایا. اشج شجہ سے بنا ہے. شجہ کہتے ہیں سر کے یا چہرے کے زخم، اور اشج وہ شخص جس کے سر یا چہرے پر زخم کا نشان زخم ہو. یہ منذر تھے جو وفد عبد القیس کے سردار تھے، جو ذریعہ بنے. منقذ بن حیان کے سسر تھے. انہوں نے انہی کی خطبے پر پھر ان کی پوری قوم مشرف اسلام ہوئی تھی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشج کہہ کر خطاب فرمایا. راوی نے اشج کہا، یہ اشج جی عبد القیس، یہ اشج جی عبد القیس. یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ افعل کا صیغہ اور عیب کی صفت بیان کرنے کے لیے لفظ افعل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور رنگوں کے رنگ بتانے کے لیے بھی افعل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. عیب کو ظاہر کرنے کے لیے مثلا اعمى، اعمش، اسم، ابکم، اسی طریقے سے اشج. اور رنگ ظاہر بتانے کے لیے احمر، ابیض، اسود، اس کے لیے بھی لفظ افعل استعمال ہوتا ہے. تو عبد القیس کے اشج سے فرمایا، یعنی سردار سے، کہ ان فیک لخصلتین، تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں. لخصلتین موصوف ہے اور اگلے جملہ صفت ہے کہ یحبہم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایک حلم اور دوسرے انات. حلم کہتے عقل کو، تم عاقل آدمی ہو، عقل مند ہو. اور انات بردباری، معال اندیشی، نتیجے پر نظر رکھنا کہ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آئندہ. تو اس اور تدبر جلد بازی کی ضد ہے، جذباتیت کی ضد ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے، اور جلد بازی نہ کی جائے، جذبات کے پیچھے نہ دوڑا جائے، بلکہ نتائج پر نظر کر کے کام کیا جائے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا. یہ دو خصلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائی، اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو خصلتیں پسند ہیں. جذباتیت اور جلد بازی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بے وقوفی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ظاہر بات. اور یہ ایک خاص وجہ بھی پیش آئی ان دونوں خصلتوں کے ظہور کی، اور وہ یہ کہ جب یہ سب قافلہ آیا، وفد آیا، تو سب کا سب شوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ محبت میں جذباتیت تھی. جذبہ اچھا تھا، محبت کا جذبہ تھا، دیدار کرنا چاہتے تھے، بےتاب تھے. تو اس میں کیا کام کیا، لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں سے اترے، جانوروں کو باندھا بھی نہیں، سامان کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا، کپڑے بھی گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، اور گدم گدم کر کے مسجد میں پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے.
تو حضور کی خدمت میں حاضر ہونا بہت بڑی، کتنی بڑی سعادت ہے، اس کے برابر کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی، انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے جذباتی عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اونٹ کو باندھا اور ساتھیوں کے سب کے اونٹوں کا سامان جمع کیا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا اور کپڑے بدلے، تبدیل کیے، اچھے کپڑے پہنے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. تو ایک تو ان کی یہ بات واضح ہوئی کہ عقل مندی اور مآل اندیشی، اور دوسری بات یہ کہ جب گفتگو ہوئی، ساری باتیں ہو رہی تھی، اسی کے دوران یہ بات بھی تھی کہ بیعت کرنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اسلام کی بیعت کرنی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنی طرف سے بیعت کرو گے یا اپنی قوم کی طرف سے بھی کرو گے؟ تو سب ساتھیوں نے کہا کہ اپنی طرف سے بھی کریں گے، قوم کی طرف سے بھی کریں گے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ انسان کو ہم اپنی طرف سے بیعت کریں گے، جہاں تک قوم کی طرف سے بیعت کرنے کا معاملہ ہے تو انسان کو اپنا دین بدلنا مشکل ترین کام ہوتا ہے. تو ہم اپنی قوم کو دعوت اسلام دیں گے، اگر وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے، دعوت بیعت میں شامل ہو جائیں گے اور وہ ہمارے بھائی بن جائیں گے. دعوت اسلام کو قبول نہ کیا تو ہم ان سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، لیکن بیعت ان کی طرف سے ہم ابھی نہیں کر رہے. یہ مآل اندیشی کی بات تھی، عقل مندی کی بات تھی. دوسروں کی بات کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لینا یہ اچھی بات نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں وجوہ سے فرمایا کہ تیرے اندر یہ دو خصلتیں ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں. مولوی صاحب، طلبہ جو ہوتے ہیں جذبات کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں. نوجوان چلیے آگے چلیں. انہیں کالا نہیں، گورا گورا، سارے سب گورے ہیں. قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال حدثني. اس سے ایک بات اور کیا معلوم ہوئی کہ بڑوں کی خدمت میں جب حاضر ہوں تو اچھے کپڑے پہن کر حاضر ہونا چاہیے بڑوں کے پاس. چلیے آگے. قال حدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة ابو نضرة عن ابي سعيد الخدري في حديثه هذا ان اناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله. ذرا ٹھہر جائیے، اس کو عبارت کو دیکھتے جائیے. یہ سعید بن ابی عروبہ روایت کر رہے ہیں قتادہ سے. قتادہ نے فرمایا کہ مجھ کو حدیث سنائی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ملاقات کی تھی اس وقت سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس سے آیا تھا. تو اس وقت سے ملاقات کرنے والوں نے مجھے حدیث سنائی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات آگے کہہ رہے ہیں کہ قال سعید، یہی سعید جو قتادہ کی یہ بات نقل کر رہے تھے، سعید بن ابو عروبہ، یہی سعید کہہ رہے کہ وذکر قتادۃ ابا نضرۃ عن ابی سعید، اور قتادہ نے ابو نضرہ کا ذکر کیا ابو سعید کے حوالے سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس حدیث میں کہ ان اناسا من عبد القیس، ابی سعید الخدری کی روایت ہے اور آگے پھر وفد عبد القیس کا واقعہ اس کے اندر آ رہا ہے. یہ جو عبارت انہوں نے امام مسلم نے ذکر کی ہے سعید بن ابی عروبہ کی، اس کو ذرا توجہ کیجئے کہ کیا بتانا چاہتے ہیں امام مسلم. بات اصل میں کہ سعید بن عروبہ یہ کہنا ایک بات تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قتادہ کی ملاقات بعض ان حضرات سے ہوئی تھی جنہوں نے اس وقت سے ملاقات کی تھی. آئی سمجھ میں بات؟ لیکن پھر کہتے ہیں کہ
قتادہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے ابو سعید بلکہ سعید ابن عروبہ کہہ رہے ہیں کہ قتادہ نے ذکر کیا ابو نضرہ کا عن ابی سعید الخدری. جب ذکر کیا تو اس میں یہ صراحت نہیں کی کہ ابو سعید خدری یہ ابو نضرہ نے ملاقات کی تھی وہ عبد القیس سے یا نہیں کی تھی. آئی سمجھ بات نہیں؟ ایک بات تو یہ بتا دی کہ بعض ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے اور ان سے میں نے حدیث سنی ہے جنہوں نے ملاقات کی تھی وفد عبد القیس سے، لیکن جب یہ حدیث بیان کرنے لگے تو اس میں یہ صراحت نہیں کی قتادہ نے کہ بلکہ اس نے سعید ابن ابی عروبہ نے صراحت نہیں کی اس بات کی کہ قتادہ نے کیوں کہا تھا یا نہیں، کہ ان ملاقات کرنے والوں نے یہ حدیث مجھے سنائی ہے جو میں آگے روایت کر رہا ہوں. بلکہ کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں سعید ابن عروبہ کہ ذکر قتادہ ان ابا نضرہ ابو نضرہ کا ذکر کیا. کن الفاظ میں ذکر کیا؟ یوں نہیں کہا کہ حدثنی ابو نضرہ تھا، یہ نہیں کہا قتادہ نے، بس جتنی کی بات تھی اتنی بات سعید ابن ابی عروبہ نے ذکر کر دی کہ انہیں ابو نضرہ کا ذکر کیا. یہ صراحت نہیں کی قتادہ نے کہ میں نے ملاقات کی تھی ابو نضرہ سے یا نہیں، بلکہ ابو نضرہ کا ذکر کیا کہ وہ روایت کرتے تھے. آئی سمجھ بات نہیں؟ یہ احتیاط ہے محدثین کی کہ استاد کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو اس نے نہیں کہی. اور ظاہر یہی ہے کہ ابو نضرہ سے ابو نضرہ جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہوگی وفد عبد القیس سے ضرور، کیونکہ خود وفد عبد القیس کی بطن اور شاخ سے نسبی اعتبار سے ابو نضرہ اسی نسب میں ہے جو شاخ ہے وفد عبد القیس کی. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آگے. ہاں، جب آپ نے نقیر کا لفظ بولا، نقیر اس برتن کو کہتے ہیں جو درخت کے تنے کو کھود کر بنایا گیا ہو. نقر ینقر کا معنی کھودنا. منقار پرندے کی جو ہوتی ہے وہ اس کو اسی واسطے منقار کہتے ہیں کہ وہ آلہ ہوتا ہے کھودنے کا. تو نقیر منقور کے معنی میں کہ وہ برتن جو کھود کر درخت کے تنے کو کھود کر اندر سے خالی کر کے بنایا جاتا تھا اور اس میں بھی نبیذ رکھی جاتی تھی. یہ استعمال وہاں ہوتا تھا عبد القیس کے علاقے میں. مدینہ طیبہ میں حجاز میں اس کے استعمال کا رواج نہیں تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر کا ذکر فرمایا تو انہوں نے تعجب کے طور پر پوچھا کہ قالوا یا نبی ما علمک بالنقیر، آپ کو نقیر کا کیا علم، کیسے آپ کیا جانتے ہیں نقیر کے بارے میں، یا کیوں یا کیسے جانتے ہیں آپ نقیر کے بارے میں؟ ما یہ تو کیفہ کے معنی میں ہے یا کیفیت کے یا یہ معنی میں ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں، معلوم کرنا چاہا اس نے کہ آپ کیا جانتے ہیں، یا یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. جزء تنقرونہ فتقذفون فیہ، ڈال دیتے ہو تم اس کے اندر، من القطیعہ، تو یہ کھجور کی ایک قسم قطیعہ کہلاتی تھی، اس میں سے کچھ کھجوریں ڈال دیتے ہو تم اس منقور برتن میں. قال سعید او قال من التمر، سعید کہتے ہیں کہ یا قتادہ، مجھے شک ہے کہ قتادہ نے قطیعہ کا لفظ بولا تھا یا لفظ تمر بولا تھا، حاصل دونوں کا ایک ہے. ثم تصبون، پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثم تصبون فی من الماء، پھر اس کے اندر تم پانی ڈالتے ہو. یہ تو نبیذ ہو گئی. پھر کیا ہوا؟
حتیٰ اذا سکن غلیان، پھر اس کے اندر غلیان پیدا ہوتا ہے، جوش، اور جب اس کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، تو شربتموہ، پھر تم پیتے ہو، جب وہ نشہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آئی سمجھ؟ تو اس طریقے سے نبیذ کی شراب بنایا کرتے تھے، منقور کے اندر، نقیر کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ جانتا ہوں میں اس نقیر کے بارے میں۔ حتیٰ ان احدکم او قال ان احدہم لیضرب ابن عمہ بالسیف، یہاں تک کہ پھر جب وہ انٹا غفیل ہو جاتا ہے، نشے میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اپنے پرائی کی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ اپنے چچاداد بھائی کو قتل کر ڈال دیتا، تلوار سے تلوار مار دیتا ہے اس کو، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ بلا سے اصل میں سوال جو تھا، سوال تھا تعجب کے طور پر، اور تعجب کے طور پر تھا اس وجہ سے کہ یہاں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سوال معنی کے اعتبار سے یوں تھا کہ آپ کو تو معلوم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں آپ کے یہاں استعمال نہیں ہوتا، ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سوال ناشی تھا اور متضمن تھا نفی کے معنی کو، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کا لفظ بولا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزاک اللہ، جلدی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، قال وفی القوم رجل اصابته جراحۃ کذلک، قوم کے اندر ایک آدمی ایسا ہی تھا اس وقت کے اندر، جس کے ساتھ بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نقیر کے اندر شراب بنائی گئی تھی، وہ شراب پی اس نے، پھر نشے میں آ گیا، اس کا جو تھا لڑائی، اور اس نے مار دیا اس کو۔ کوئی آدمی تھا جس کو مارا تھا اس کے ابن عم نے، اسی طریقے سے آئی سمجھ میں بات۔ وہ شخص کہتا ہے قال وکنت اخبؤها حیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نشان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپاتا تھا شرم کی وجہ سے۔ فقلت، جب برتنوں کو منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 برتنوں کو، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، وہی شخص کہتا ہے جو زخمی تھا بیچارہ، ففیما نشرب یا رسول اللہ، پھر نبیذ ہم حلال نبیذ بغیر شکر کی کہاں کس میں رکھا، کس میں پیا کرے، کس میں رکھا کرے، جب سارے برتنوں کی ممانعت ہو گئی۔ قال فی اسقیۃ الادم التي یلاس علی افواہها، چمڑے کے اسقیہ کے اندر رکھا کرو، سقا کی جمع ہے اسقیہ، مشکیزے کو کہتے ہیں، چمڑے کے مشکیزوں کے اندر رکھا کرو، ایسے مشکیزے جن کے منہ کو باندھ دیا گیا ہو، وکا سے لفظ آگے آ گیا، منہ کا وکا سے ڈوری سے باندھ دیا گیا ہو، ایسے مشکیزے کے اندر رکھا کرو۔ نبی سمجھ رہے یہ بات بھی؟ کیوں فرمایا یہ؟ برتنوں کو منع کر دیا اور مشکیزے کے اوپر میں رکھنے کی پابندی لگائی، اور وہ بھی اس کے ساتھ کہ منہ بندہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے، ان اوانی اربع کے اندر اگر نبیذ رکھی جاتی تو چونکہ وہ سخت ہوتے ہیں، ان میں اگر شکر پیدا ہو جائے گا تو وہ پھٹیں گے نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا جسے نے نبیذ رکھی ہے کہ اس کے اندر شکر پیدا ہو گیا، وہ سمجھے گا کہ شکر پیدا نہیں، وہ پیے گا اور نشہ ہو جائے گا، مشکل پینے کا حرام کا مرتکب ہو جائے گا۔ اس واسطے اوانی اربع کے استعمال کو منع کر دیا اور اس میں نبیذ رکھنے کو منع کر دیا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ اس کے اندر نبیذ میں شکر جلدی پیدا ہو جاتا ان برتنوں میں، کیونکہ مسامات بند ہو جاتے تھے اس کے، وہ 4 برتن میں ایک بات مشترک تھی کہ مسامات اس کے بند ہوتے تھے، اور پھر اس کا ڈھکنا بھی بند کر دیا جاتا تھا، تو جلدی اس کے اندر شکر پیدا ہوتا تھا۔ اوانی اربع کو تو اس طرح بھی منع کیا ہی تھا،
اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے اندر اگر شکر پیدا ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا. اور یہاں پر مشکیزے کے اندر رکھنے کی اس واسطے تھا کہ اگر مشکیزے کے اندر رکھا جائے گا اور منہ اس کا باندھ دیا جائے گا تو جب اس کے اندر گیس پیدا ہوگی تو پھٹ جائے گا. جب گیس پیدا ہوگی تو گیس پیدا ہوتی ہے شکر پیدا ہونے سے، تو وہ پھٹ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ شکر پیدا ہو گیا. اور اگر اس کا منہ کھلا رکھیں گے تو گیس نکلتی رہے گی، وہ پھٹے گا نہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر شکر پیدا ہو گیا. تو پی لے گا آدمی، مسکر کے پینے کا مرتکب ہو جائے گا. چلیے. ولا تبقى ہاں کہا کہ ہماری زمین جو ہے وہ کثیرت الجرزان ہے. جرزان جرز کی جمع چوہے کو کہتے ہیں کہ ہمارے چوہے بہت ہوتے ہیں. اشقیہ کے اندر اگر وہ چمڑے کو کاٹ دیتے ہیں، کوئی مشکیزہ بچتا نہیں ہے ان سے. تین مرتبہ فرمایا کہ اگرچہ جرزان ان اسقیت العدم کو کھا جائیں پھر بھی برتنوں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. رکھنا ہے تو اسقیت العدم ہی کے اندر رکھو. قال وقال نبی اللہ. چلیے. چلیے. یہاں پر بھی وہی باتیں کہتے ہیں کہ مجھ کو حدیث سنائی ہیں ایک سے زیادہ ایسے لوگوں نے جنہوں نے ملاقات کی تھی وہ عبد القیس سے، اور پھر یہ کہنے کے بعد انہوں نے ابو نضرہ کا ذکر کیا عن قتادہ، مگر اس میں اصرات نہیں کی کہ یہ حدیث میں آگے سنا رہا ہوں ابو نضرہ سے میں نے یعنی ابو نضرہ نے ملاقات کی تھی وہ عبد القیس سے، یعنی اس کی صراحت نہیں کی. جی. تضیفون اور تضیفون الفاظ کا فرق ہے، تقریباً ہم معنی ہے الفاظ ڈالتے ہو. اوپر تقذفون فیہ، یہاں تضیفون ہے تخلطون فیہ، ملا لیتے ہو تم اس کے اندر. جی. وہ کہا تھا کہ قطیہ اور من التمر شک ظاہر کیا تھا، یہاں شک ظاہر نہیں کیا. راویوں کے الفاظ کا اختلاف نقل فرما رہے ہیں. جی. اس کی سند کو ذرا دیکھیے. عبد الرزاق فرما رہے ہیں کہ اخبرنا ابن جریج، جہاں تک تو بات واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی ابو قزعہ، ابو قزعہ نے مجھ کو بتلایا. کیا بتلایا؟ یہ بتلایا کہ ابا نضرۃ اخبرہ وحسنا اخبرہما. آئی سمجھ میں بات؟ یہ جو جملہ ہے ابا نضرۃ اخبرہ وحسنا اخبرہما، یہ اتنا مشکل بنا شارحین کے لیے کہ ابو موسیٰ اصفہانی کو پورا ایک رسالہ تعریف کرنا پڑا اس جملے کی تشریح کے لیے، تحقیق کے لیے کہ کیا مراد ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس سند کو اس طریقے سے بیان کریں.
شیخ عمرو بن الصلاح نے پھر اس رسالے کی تلخیص کی ہے. آئیے سمجھ میں بات. اتنا مشکل بن گیا تھا، لیکن اللہ تعالی جزائے خیر دے بین سطور والوں کو انہوں نے نمبر ڈال کر بالکل آسان کر دیا. آئیے سمجھ میں. دیکھو وہ یہ کہ ابو قزعہ نے بتلایا ابن جریج کو، کیا بتلایا؟ یہ بتایا کہ ابو نضرہ نے ان کو بتایا تھا، کس کو؟ ابو قزعہ کو، اور حسن کو بتلایا تھا. یعنی ابو قزعہ کو اور حسن کو بتلایا تھا ابو نضرہ نے. پھر اسی کی دونوں کا خلاصہ بیان کر دیا، مزید اسی کا تکرار کر دیا وضاحت کے لیے کہ اخبرہما، ان دونوں کو بتلایا تھا. ان دونوں کو، کن دونوں کو بتلایا تھا؟ ابو قزعہ کو اور حسن کو. اب یہ بات رہ گئی کہ حسن کون ہے، اس کی تحقیق کرنی پڑی. تو انہوں نے بہت تحقیق کر کے یہ بات نکالی کہ اس سے مراد حسن ابن مسلم ابن یناق ہیں، اور وہ مراد ہیں حسن سے. حسن بصری وغیرہ اور دوسرے بات کے حسن مراد نہیں ہیں. آئی سمجھ بات؟ معاملہ آسان ہو گیا. بین السطور والوں کو جزائے خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. چلیے آگے. ہاں، وعلیکم بالموقع، اور لازم پکڑ لو تم اپنے اوپر موقع کو. اوقا، یو کی، ای کا، ان کا اس میں مفعول ہے. بالسقائل موقع، ایسا سقا کو لازم پکڑ لو جس کا منہ باندھ دیا گیا ہو. لیکن ان برتنوں کی حرمت منسوخ ہو چکی ہے، جیسے کہ بار بار پیچھے بیان ہو چکا. کتاب الاشربہ میں تفصیل آ جائے گی. جی. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب بن اسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع بن زكريا بن اسحاق قال حدثني یہ بھی گورے تھے. قال حدثني يحيى بن عبد الله بن زيد عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى. الفاظ کو نقل، الفاظ کی روایت، الفاظ کا اختلاف نقل فرما رہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے اس روایت میں استاد ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب اور اسحاق. تو ان کے الفاظ کا اختلاف نقل کر رہے ہیں کہ سند میں انہوں نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے. تو ابو بکر بن ابی شیبہ نے یوں کہا کہ وکیع عن ابن عباس ان معاذ، اور اوپر جو تھا ان معاذ نہیں تھا کہ عن ابن عباس ان معاذ تھا. چلیے آگے. قال ابو بکر ربما قال وكيع عن ابن عباس رضي الله عنه ان معاذ قال بعثني رسول الله صلى یعنی الله عليه وسلم. ابو بکر نے ان معاذن کہا ہے، دوسرے استادوں نے ان معاذن کہا ہے. چلیے. فقال انك تاتي قوم من اهل الكتاب فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. بڑی اہم حدیث بھی ہے، واقعہ بھی اہم ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مجھ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ تم جا رہے ہو ایک ایسی قوم کے پاس اہل کتاب میں سے، جو اہل کتاب میں سے ہے، پس ان کو شہادتین کی دعوت دینا پہلے، اور اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں فی کل یوم و لیلہ، اور اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ فرض کیا، یعنی زکوٰۃ جو لی جائے گی ان کے اغنیاء سے، پھر انہی کے فقراء میں واپس کر دی جائے گی، فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی. پس وہ اگر اس کو جان لیں تو فإیاک وکرائم اموالہم، تو اپنے آپ کو بچانا تم ان کے کرائم اموال سے، بہترین اموال سے. یعنی جب زکوٰۃ وصول کرنے لگو تو ایسا نہ کرنا کہ اعلیٰ درجے کے جانوروں میں سے ان جانوروں کا انتخاب کرو جو اعلیٰ ترین جانور ہوں، ایسا نہ کرنا، بلکہ درمیانی، کیونکہ پھر یہ ظلم کی بات ہوگی کہ اعلیٰ درجے کے جانور اگر لے لو. سمجھ آ رہی نا بات؟
واتق دعوت المظلوم، اور ظالم کی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ مظلوم چاہے کافر کی بھی بد دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ پناہ میں رکھے، اس سے بچنا۔ یہ جو واقعہ ہے حجۃ الوداع کے سے کچھ پہلے کا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے کا، آخر حیات کا واقعہ ہے، مگر حجۃ الوداع سے زیادہ پہلے کا، اور واقعہ عجیب انداز کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بن جبل سے ایک خاص تعلق تھا۔ ہر صحابی کے ساتھ آپ کا انداز الگ تھا، اور ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یمن فتح ہو چکا تھا تو وہاں کا والی اور قاضی بنا کر بھیجا، حاکم بھی بنایا، قاضی بھی مقرر کیا، وہاں کا روانہ کیا۔ جب روانہ کرنے لگے تو آپ نے ان کو ہدایات دینی شروع کی، ادھر تم وہاں جاؤ گے تو ایسا کرنا، اس طرح کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا۔ یہ گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے۔ اب آپ نے مشاجات کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ مشاجات تو جانتے ہیں نا، مشاجات اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس تھا، اس کو رخصت کرنے کے لیے آپ جائیں، مثلا یہاں سے آپ جائیں کسی کو ساتھ لے کر، وہ جا رہا ہے ایئرپورٹ سے کہیں جانا ہے تو آپ ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے چلے جائیں، یا دارالعلوم کے دروازے تک پہنچانے کے لیے چلے جائیں، یا اپنے گھر کے دروازے تک جائیں، جتنے بھی مشاجات ہو، رخصت کرنے کے لیے کسی مسافر کو جانے کے وقت رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک چلنا، اس کو مشاجعت کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، جب آپ اس کو رخصت کریں تو اس کے ساتھ کچھ دور تک چلنا چاہیے۔ اب اس کے مختلف ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی اپنے کمرے میں بیٹھا وہیں سے رخصت کر دے، دوسرا یہ کہ دروازے تک جا کر رخصت کرے، اور آگے جا کر کہیں گھر کے دروازے پر رخصت کرے، اور آگے مشاجات ہے دارالعلوم کے دروازے پر رخصت کرے، اور اس سے آگے یہ ہے کہ ایئرپورٹ تک پہنچا کر رخصت کرے، یا ریلوے اسٹیشن پر، بس کے اڈے پر، جتنا ہو اتنا اچھا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا عمل یہ تھا کہ جب کسی کو رخصت کرتے تھے گھر سے، چاہے وہ شاگرد ہے، طالب علم ہے، جب ان کے پاس کوئی آیا ہوا، جب اس کو رخصت کرتے تھے تو اس وقت تک دروازے تک چھوڑنے آتے تھے، اس وقت تک دروازہ بند نہیں کرتے تھے اپنے گھر کا جب تک وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ جب وہ رخصت ہو جاتا تھا یا بالکل منہ موڑ لیتا تھا، پھر دروازہ بند کرتے تھے۔ یہ اکرام ہے ایک مسلمان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلے مشاجعت کے طور پر۔ اس زمانے میں سنیت الوداع ایسا تھا جیسے آج کل ایئرپورٹ یا پولیس یا ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے یا بس کا اڈا ہوتا ہے، وہاں سے مسافر رخصت ہوا کرتے تھے۔ سنیت الوداع تو جانتے نہیں جانتے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے سنیت الوداع کی طرف چلے۔ اب چلنے کی کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، نہیں، معاذ بن جبل سوار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ حضور نے سوار کر دیا تھا، اب اتر نہیں سکتے تھے، تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ سنیت الوداع پر پہنچ گئے، اور اس عرصے میں پوری ہدایات آپ دیتے رہے حضرت معاذ بن جبل کو، وہاں جا کر کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ جب وہاں پہنچ کر اللہ رخصت کیا اور معاذ بن جبل جانے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ، کیسی شان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ شاید اس سال کے بعد تم میری مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اور
جب تم آؤ اور میری قبر سے گزرو، ہو سکتا ہے کہ تم آؤ اور میری قبر سے گزرو۔ یہ تو بالکل تقریباً یقینی بات تھی کہ اب ملاقات نہیں ہوگی۔ معاذ بن جبل بے تحاشا رو پڑے کہ جدائی ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو رہی ہے، بے تحاشا رو پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون، سب سے قریب میرے لیے، میرے نزدیک وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ حیث کانوا، من کانوا حیث کانوا، وہ کوئی بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں وہ میرے سب زیادہ قریب ہیں۔ تسلی دی کہ تم یہ جدائی تو ہو رہی ہے، تقوی کو اختیار کیا تو میرے ساتھ ہی رہو گے تم۔ اور یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف رخصت کیا، رخصت ہو گئے۔ ابھی صحابہ کرام کی شان تھی، تفقع تھا ان حضرات کا، ایمان تھا۔ کوئی جذباتی آدمی ہوتا تو قدموں میں گر جاتا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گا۔ ہوتا نہیں ہوتا، بہت سارے جذباتی لوگ ایسے ہوتے، محبت کے جذبے میں آ کر میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، میں آپ تو جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر نہیں، الامر فوق الادب، حکم کی تعمیل کی۔ اب کس دل سے گئے ہوں گے معاذ بن جبل اور کیا دل پر ان کے گزری ہوگی، وہی جانتے ہیں، اللہ ان کا خدا جانتا ہے۔ مگر حکم کی تعمیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جلدی سے جلدی ان کاموں کو نمٹانے کی کوشش کی جو ان کے ذمہ کیے گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جلدی سے جلدی کوشش کر کے واپس آئے ہیں۔ یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ مزار پر حاضری دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اگر تم میرے قبر ہی پر آؤ گے۔ پھر ان سے روانہ کیا مدینہ طیبہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جدائی کی وجہ سے۔ شام چلے گئے، شام فتح ہو گیا، وہاں چلے گئے اور وہیں طاعون امواس میں انتقال ہوا۔ مزار ان کا اردن میں اس سڑک کے کنارے ہے جو شام کی طرف جاتی ہے، اور اردن تو شام ہی کا حصہ تھا، تو اب تو حصے بکھرے ہو گئے شام کے، مگر شام ہی کا حصہ اردن بھی تھا۔ اور ہم نے الحمدللہ زیارت کی اس مزار کی۔ شام کو جاتے ہوئے سڑک پر ان کا مزار ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افقہ الصحابہ ہے یہ، صحابہ میں جو چند حضرات جو افقہ الصحابہ قرار دیے گئے ان میں سے ایک ہیں، وہ اقرأہم۔ اللہ تعالیٰ ان کے برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو ان کو ہدایات فرمائی آپ نے کہ انک تأتی قوم من اہل الکتاب، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب تک تمہارا خطاب اور تمہارا تمہارے معاملات اہل عرب سے رہے ہیں، یہاں حجاز کے لوگوں سے رہے ہیں جو مشرکین تھے، اور یہ لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اب تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ جب ان سے تم خطاب کرو تو ان سے خطاب اس انداز کا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ یہاں کے لوگوں سے تم خطاب کرتے ہو۔ ایک پڑھے لکھے لوگوں سے جیسا خطاب کیا جاتا ہے اس طرح کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی بلاغت کے اصول سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ مخاطبین کی رعایت کر کے کلام کیا جائے، اور اسی طرح اس کا پھر اثر ہوتا ہے۔ اور دعوت اسلام کا بھی ہوئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
ایک بات تو یہ فرمائی، پھر فرمایا کہ بس ان کو تم شہادت ہے ان کی طرف دعوت دینا. اگر تمہیں وہ اس کو مان لے تو پھر بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بس دن رات میں 5 نمازیں فرض کی. اور اگر اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فریضہ فرض کیا ہے زکوٰۃ. اس سے بعض حضرات نے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے اس واقعے سے کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں ہیں. کفار مخاطب صرف ایمان کے مکلف ہیں. آخرت میں ان پر عذاب جو ہوگا صرف کفر کا ہوگا، بدعمالیوں کا نہیں ہوگا. کفر کی وجہ سے جو بدعمالیاں انہوں نے دوسرے مزید کر رکھی ہیں ان کا عذاب نہیں ہوگا، عذاب صرف کفر کا ہوگا. مخاطب بالفروع نہیں ہے، بالاصول ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم دعوت اسلام دینا، جب وہ دعوت قبول کر لیں تو پھر نماز کو بتانا کہ ان کے اوپر نماز فرض ہے. اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ استدلال ہمارے بزرگوں نے قبول نہیں کیا. علامہ نووی نے، حافظ ابن حجر نے، علامہ عثمانی نے اس کی نفی کی ہے. اور وجہ اس کی ہے کہ آگے دیکھو، آگے ایک ہے کہ فَإِنْهُمْ مَتَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمُوا مَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. یہاں پر بھی تو آپ نے ایسے ہی کہا کہ جب نماز کو وہ پڑھنے لگیں تو پھر زکوٰۃ کا ان کو بتانا. تو کیا یہاں بھی ترتیب یہی ہوگی کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اور زکوٰۃ کا وہ مکلف نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے. جب یہاں مراد نہیں تو اوپر بھی یہ بات نہیں ہے. اس بات سے یہ اس مسئلہ نکالنے کے لیے دلیل کافی نہیں ہے. البتہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر مختلف ہی ہے کہ کفار مخاطب بالفروع ہیں یا نہیں. بعض نے نفی کی ہے، بعض نے اس بات کیا ہے. اور حضرت شاہ صاحب نے بین راستہ اختیار کیا. تفصیل چاہو تو فتح الملم میں دیکھ لینا. ہم نے درس مسلم بھی نہیں لکھی. آئی سمجھ بات نہیں. لیکن بہرحال یہ مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. اس مسئلے سے ساکت ہے یہ حدیث، نہ نفی کرتی ہے یہ حدیث اس مخاطب بالفروع ہونے کی، نہ اس بات کرتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیے. صدقے کے بارے میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہاری غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تاکہ زکوٰۃ کی آسانی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو کہ غریبوں سے نہیں لی جائے گی، مالداروں سے لی جائے گی. مالداروں سے لینا آسان، ان کے اوپر زیادہ مشقت نہیں ہوگی. اور دی جائے گی کس کو؟ فقیروں کو دے دی جائے گی، اپنے پاس نہیں ہم نہیں رکھیں گے. تاکہ یہ سب بات یہ جملہ کس وجہ سے فرمایا؟ تاکہ ان کو قبول کرنا آسان ہو. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ تو استدلال نہیں بنتا کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں. پھر آپ نے یہ ترتیب کیوں کی؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کہ آداب دعوت بتلائے جا رہے ہیں کہ دعوت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ شروع میں تم صرف ایمان کی اور اسلام کی دعوت دو، باقی چیزوں کی کا ذکر مت کرو. جب وہ ایمان لے آئیں تو ظاہر ہے کہ خود پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو پھر ان کو نماز کی بات کرنا، فوری ضرورت نماز کی. جب نماز پڑھنے لگیں گے تو پھر بتا دینا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، بعد میں بتا دینا. تو دعوت اسلام کا طریقہ یہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ کافروں کو ایک ہی مرتبہ میں ساری لمبی کاموں کی فہرست بنا دی جائے. اس سے ان کے دلوں میں قبولیت کا مادہ نہیں پیدا ہوگا، قبولیت نہیں پیدا ہوگی، بلکہ ڈر پیدا ہو جائے گا کہ تو بہت بھاری کام ہے، ڈر جائیں گے وہ. آئی سمجھ میں؟ چلیے آگے. اور یہ جو فرمایا کہ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ ایک مسئلہ فقہیہ بھی تھوڑا سا یہاں سمجھتے جائیے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اغنیاء سے لی جائے گی، فقراء کو دی جائے گی. لیکن کیا ایک شہر کے فقراء، ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر کے فقراء کی طرف منتقل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرے شہر کے فقراء کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا. امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے ایسا کرنا جائز نہیں. پھر امام مالک اور امام شافعی کے درمیان بھی اختلاف ہے. اگر کسی نے بغیر ضرورت کے بھیج بھی دی زکوٰۃ تو امام مالک کے نزدیک زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا برا ہوگا، گناہ ہوگا. اور امام شافعی کے نزدیک زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ
ادا ہو جائے گی. بہتر تو خلاف اولا ہے، اور خلاف اولا بھی اس وقت ہے جبکہ دوسرے شہر کے لوگ زیادہ مستحق نہ ہوں. اگر زیادہ مستحق ہوں گے تو پھر وہ خلاف اولا بھی نہیں ہوگا. آ گئی سمجھ میں بات؟ تو خلاف فقرائہم کی ضمیر سے استدلال کیا جا سکتا تھا امام شافعی کے قول پر کہ ہم کی ضمیر کس کی طرف راجع ہو رہی ہے؟ اہل یمن کی طرف. تو امام ابو حنیفہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کی طرف ضمیر راجع ہو رہی؟ ہم کہتے ہیں مسلمین کی طرف راجع ہو رہی ہے کہ ہم کی ضمیر مسلمان فقراء کو دی جائے گی. تو جب دونوں احتمال موجود ہیں تو پھر کسی ایک پر استدلال کرنا مشکل ہے. اس مسئلے سے بھی حدیث ساکت ہی قرار دی جائے گی. آگے چلیے جی. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك ستاتي قوم بمثل حديث وكيع. وبه قال حدثنا اميه بن الاسلام العيشي قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا روح وابن القاسم عن اسماعيل بن عميه عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تقدم على قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله عز وجل فاذا عرفوا الله عز وجل فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من اموالهم فترد على فقرائهم فاذا اطاعوا بها فخذ منهم وتوكل كرائم اموالهم. اور ان کے کرائم اموال سے اجتناب کرنا. بس کل کو آپ ذرا اس کا مطالعہ کر کے آئیے. ہم نے کل بخاری شریف میں بیان بھی کر دیا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے